لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی میں کمال ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو بنی اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لا کر پڑھو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پھر اس کے بعد بھی کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا سو تم ابراہیم کے طریقے پر چلو جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، وہ برکت والا ہے اور دنیا بھر کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو کوئی نافرمانی کرے تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو عیب نکال کر اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو حالانکہ تم خود اس کے حق ہونے پر شاہد ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی فریق کا کہنا مان لوگے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی ضرور کی جاتی ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اسلام کی حالت ہی میں مرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریق پیدا نہ کرو، اور تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، سو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، حالانکہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان جیسے نہ بن جانا جو متفرق ہو گئے اور بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے وہ باہم اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ سفید چہرے ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ پس تم اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور کچھ نافرمان ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ تھوڑی سی تکلیف کے سوا وہ تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ذلت ڈال دی گئی، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے صرف اللہ اور لوگوں کی پناہ سے پائے جائیں گے، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے، اور ان پر مفلسی مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔
وہ سب برابر نہیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر ہے، وہ راتوں کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور وہ جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے گا، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے ذرا بھی کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو کچھ وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہو، وہ اس قوم کی کھیتی پر پڑ کر اس کو برباد کر دے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اللہ نے تو ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف اٹھاؤ، ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو تم تو وہ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، اور وہ ہیں کہ تم سے بالکل محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم پر کوئی سختی آتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں ذرا بھی نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہار دینی چاہی تو اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر
بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم اس وقت بہت ہی کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا خدا آسمان سے اتارے ہوئے 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ہاں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور دشمن تم پر ایک دم سے آ پہنچے تو تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ تو اللہ نے تمہاری خوشی اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے کیا ہے، ورنہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ ڈالے یا ان کو ذلیل کرے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی، اس کام میں آپ کا اختیار کچھ نہیں، چاہے اللہ ان کو توبہ نصیب کرے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہ تو ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، دگنا چوگنا کر کے سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو فراخی اور تنگی کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور یہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر گزرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اس پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے،
عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ لوگوں کے لیے تو بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ گیا ہے تو اس قوم کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور یہ گردش ایام ہم اسی طرح کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور تم تو اس جنگ کا سامنا کرنے سے پہلے مرنے کی آرزو کیا کرتے تھے، سو اب تو تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پھر اگر ان کو موت آ جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، ہر ایک کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، پھر اللہ کے راستے میں ان کو جو تکلیف پہنچی اس سے نہ تو وہ سست ہوئے اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور ہم سے اپنے کام میں جو کچھ زیادتی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح عطا فرما۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ پس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ نیک بندوں سے
محبت کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا کر لے جائیں گے، پھر تم نقصان میں جا پڑو گے۔ بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین، بلکہ تمہارا دوست تو اللہ ہی ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم جلد ہی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی بزدل ہو گئے اور رسول کے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ جو تم چاہتے تھے وہ اللہ نے تمہیں دکھا بھی دیا تھا۔ تم میں سے کچھ تو دنیا چاہتے تھے اور کچھ تم میں سے آخرت کے طالب تھے، پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے ہٹا دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، اور مومنوں پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم بھاگے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، سو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر آ پڑے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر امن نازل کیا، جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، اور دوسری جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے متعلق زمانہ جاہلیت کے سے گمان کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کچھ اختیار ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ نکل آتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تمہارے دلوں کے خیال آزمائے، اور تاکہ ان خیالات کو نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ تو دلوں کی باتوں کو
خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ بے شک تم میں سے جو لوگ دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے تو ان کے بعض اعمال کے سبب شیطان نے ڈگمگا دیا تھا، اور بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تو بڑا معاف کرنے والا بڑا حلیم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں جیسے نہ بنو جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ سفر میں یا جہاد میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ تو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے، اور کام میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کیجئے۔ پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے روز لے آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا
قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ کیا جب تم پر احد میں ایک مصیبت آ پڑی جس سے دگنی مصیبت تم ان کو بدر میں پہنچا چکے تھے تو یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت خود تمہاری ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور جو کچھ مصیبت تمہیں دونوں لشکروں کے مقابلے کے دن پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے نفاق کیا اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دور کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ اس روز یہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے وہ ان کی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا خوش ہوتے ہیں۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جن لوگوں نے احد میں زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ بے شک کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ پس یہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے اور ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچی، اور وہ اللہ کی رضا پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ بے شک یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم مؤمن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور آپ کو ان لوگوں کی وجہ سے
رنج نہیں ہونا چاہیے جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ان کو ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ مومنوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے ممتاز نہ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کے امور پر مطلع نہیں کرتا، لیکن اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب فرما لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور وہ لوگ جو اس مال پر بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ بہت جلد قیامت کے دن ان کو اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس پر وہ بخل کرتے ہیں، اور اللہ ہی زمین و آسمان کا وارث ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم ان کی یہ بات اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا لکھ رکھیں گے، اور ہم قیامت کے روز ان سے کہیں گے کہ اب بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے تھے، اور اللہ تو کسی بندے پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد کر لیا ہے کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمانی آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، اور جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی لے کر آ چکے ہیں، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب بھی لائے تھے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بے شک قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ پس جس کو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم اپنے مالوں اور اپنے جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے ان پر صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد دیا کہ اس کتاب کا مطلب لوگوں سے ضرور بیان کرنا اور چھپانا مت، پھر انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیا، سو کس قدر بری چیز ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد نہیں بنائے، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو جو ایمان کی منادی کر رہا تھا سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عنایت فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو. پھر جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ان کو ایذا دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہوئے تو میں بھی ان سے ان کی برائیاں مٹا دوں گا اور میں ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا اجر ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. کافروں کا شہر میں آنا جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانداری ہے اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور بے شک اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا ایمان لائے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو اور بری چیزوں کو اچھی چیزوں سے نہ بدلا کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھایا کرو، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، خواہ 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے. پھر اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرنا، یا جو کنیز تمہاری ملک میں ہو اس سے تم نا انصافی سے بچ سکو گے. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو. پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں تو اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور کم عقل یتیموں کو اپنے وہ مال نہ دے دیا کرو جس کو اللہ نے تمہارے گزارے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے معقول بات کہو. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی سے اور ان کے بڑے ہو جانے کے خوف سے ان کے مال کو جلدی جلدی نہ کھاؤ. اور جو سرپرست غنی ہو تو اس کو یتیم کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو سرپرست حاجت مند ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا لیا کرے. پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا. مردوں کا بھی ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں حصہ ہے، اور عورتوں کا بھی ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں حصہ ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، حصہ مقرر شدہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت قرابت دار جن کا کوئی حصہ نہ ہو اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور ان سے معقول بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور یتیموں کے معاملے میں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی کیسی فکر ہوتی. سو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کرنی چاہیے. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں بلا شبہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے حصے کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر مرنے والے کے سب لڑکیاں ہوں خواہ وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان سب کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اگر میت کے کوئی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کے کوئی بھی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو میت کی ماں کے لیے ترکے کا 1/3 ہے۔ اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ میت کی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد تم اپنے باپ دادا اور بیٹوں میں سے یہ نہیں جانتے کہ نفر آسانی کے اعتبار سے ان میں سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے نصف ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کے اولاد ہو تو ان کی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ان کے ترکے میں تمہارے لیے 1/4 ہے، اور اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہاری بیوی کو تمہارے ترکے میں 1/4 ملے گا۔ پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو تمہاری وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے ترکے میں ان بیویوں کا 8واں حصہ ہے، اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث ہے کلالہ ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ باپ دادا وغیرہ ہیں، اور اس میت کی 1 بھائی اور 1 بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ پھر اگر بھائی بہن 1 سے زیادہ ہوں تو وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، بشرطے کہ وصیت سے اوروں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص اللہ ورسولہ ويتعد حدودہ يدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کریں
تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں تو ان سے کچھ تعرض نہ کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ بے شک اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھیں، پھر وہ جب توبہ کر لیں تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ایسے لوگوں کی جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، انہی کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہیں یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں سے میراث لے لو، اور نہ ان کو اس لیے روکے رکھو کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ وہ صریح بدکاری کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو تو ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ نے اسی میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس کو لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم اس کو کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر مل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نہایت ناپسندیدہ ہے اور برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور جن بیویوں سے تم نے صحبت کی ہو ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہوں۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی
تو ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہاری سلبی بیٹیوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔